کہ یہ ابھی کی خبر ہے جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹریٹ پر ایک مرتبہ پھر پولیس کی جانب سے چھاپا مارا گیا ہے اور سیکریٹریٹ جانے والے تمام راستوں کو بھی سیل کر دیا گیا ہے۔ میں مظہر ڈار صاحب، آپ اپنی بات کر رہے تھے، آپ کے کامنٹ میں ہی ہمیں یہ بریک لینا پڑی، بریکنگ نیوز تھی چونکہ اسی حوالے سے، تو بتائیے گا ایک تو یہ بھی ہم اسی میں شامل کر لیتے ہیں کہ ابھی چھاپا بھی سامنے آ گیا ہے، اور دوسری جانب جس صورتحال کا ذکر کر رہے ہیں آپ کنٹینیو کیجیے گا۔ بھائی جان، یہی اصل بات ہے، یہی اصل خبر ہے کہ اس ملک کے اندر اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا، وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، اس کا نظریہ، اس کی سوچ ہے اور اس سے جڑی ہر چیز ہے۔ جب پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان اقتدار میں نہیں تھا تو تب بھی ہی واز دا ٹاک آف دا ٹاؤن۔ وہ اقتدار سے نکل گیا، پابند سلاسل ہے، آج بھی ہی از دا ٹاک آف دا ٹاؤن۔ ایدر ہی از رائٹ اور ہی از رانگ۔ اس پہ ایک لمبی بحث ہے جو ہم کر سکتے ہیں، بٹ دس شوڈ ناٹ بی دا ٹاک آف دا ٹاؤن۔ بات یہ ہونی چاہیے آپ کی، میری، عام شخص کی، اس کی بات ہونی چاہیے کہ بھائی اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ آپ یہاں پہ بیٹھ کے لمبے بھاشن جھاڑتے ہیں کہ ہم نے انڈیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں گے، ایسی کی تیسی کر دیں گے۔ انٹرنیشنل اکانومیز میں آپ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ آپ کو اندازہ ہے 75 سال ہو گئے آپ کو بھائی میرے، جس بھارت سے آپ علیحدہ ہوئے تھے 92 کے بعد سے لے کے آج تک، وہ بھارت کہاں پہ ہے؟ 600 ارب ڈالر کا بھارت کا فورن ریزرو ہے، 600 بلین ڈالر۔ آپ کا کتنا ہے؟ 6 ارب ہے، اور وہ بھی مانگے تانگے کا ہے۔ شرم آنی چاہیے اس بات کے اوپر۔ اس پہ آپ کہیں گے جی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، دودھ اور شہد کی نہریں بہنے والی تھی، بس یہاں پہ تھوڑی مٹی آ گئی ہے، ورنہ یہیں سے دودھ کی اور شہد کی نہر بہنی تھی۔ 75 سال ہو گئے یار قوم کو، آدھا ٹینیور ڈکٹیٹرشپ کھا گئی، آدھا ٹینیور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کھا گئی۔ آج آ کے وہ پھر بیٹھ گئے اور آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم سب کچھ بدل دیں گے، اور جو 3 ساڑھے 3 سال بندہ بیٹھا ہے، چھوڑے یار، واٹ ایور ہی واز، جو کوئی بھی ہے، آئی گیو اے ڈیم ٹو اٹ۔ وہ جو کوئی بھی آگے بیٹھا ہے، کہ جسٹیفائڈ ہے کہ 3 ساڑھے 3 سال کے سٹیٹس آپ اس 2 ٹینیورز یا 2 گورنمنٹس یا 2 پارٹیز جو رول کرتے رہے اس سے کمپیریزن کریں۔ آپ لوگ وہی فورن منسٹرز ہیں، وہی آپ لوگوں کے فائنانس منسٹرز ہیں، وہ آتے اور آگے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک میرے شو میں اس وقت کے آئے تھے فائنانس منسٹر صاحب، میں نے کہا جی فائنانس منسٹر صاحب 20,000 روپیہ چوکیدار ہمارے باہر بیٹھتا ہے آفس کے، ہم اپنے پلے سے اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، تنخواہ بھی دے رہے ہوتے ہیں، آپ میرے ساتھ چلیں اور چل کے ذرا اس کا مجھے بجٹ بنا کے دیں مہینے کا، وہ بھی اسی معاشرے کے سٹینڈرڈز کے مطابق معاملات اپنے چلا رہے ہیں۔ تو کوئی جواب نہیں، آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں آپ کے فورن جو ہے وہ ایف بی آر کے شفر زیدی صاحب کے بیانات اور سٹیٹمنٹ سنیں، وہ کہتے ہیں ملک کے اندر اگر اکنامک ایمرجنسی نہ لگائی گئی تو آپ کلیپس ہوں گے۔ میرے تو بھائی وہ لگائے نہیں، اس ملک کے لگائے ہوئے تھے۔ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یار جس کا جو دل کرتا ہے وہ منہ میں آتا ہے بولی جاتا ہے۔ کسی غریب کے پاس جائیں تو ادھر جا کے پوچھیں بھائی مہنگائی کی حال ہے، وہ گریبان سے پکڑے گا، آپ کے ساتھ کرے گا کیا؟ آپ کو اندازہ نہیں ہے اس بات کا۔ ہم یہاں پہ بیٹھ کے ترکی نے ہمارے ساتھ یہ کر لیا، ایران کی پہلے گیس پائپ لائن تو آپ پوری کریں نا۔ 2011 میں آپ نے ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن منصوبہ شروع کیا، آپ بیک آف کر کے امریکہ کے کہنے کے اوپر آپ نے کہا جی ہم شروع نہیں ہم نہیں چلا سکتے، ہم پہ پریشر ہے۔ وہ آپ کو انٹرنیشنل کورٹ میں لے گیا، اس نے ٹریلینز آف ڈالرز آپ کے اوپر ہرجانہ دائر کر دیا ہے، آپ کے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں ہے، ترلے منتے یہی کر رہے ہیں آپ۔ ابھی آپ نے ان کو بلایا کہ جی ہم 10 ارب ڈالر کے ایم او یو سائن کر رہے ہیں۔ ایم او یو از نتھنگ، اٹ از جسٹ اے پیس آف پیپر، ایوری تھنگ شوڈ بی آن دا گراؤنڈ، پریکٹیکل بات یہ ہے کہ آج ایران کا کام شروع ہو گیا ہے چابہار پورٹ کے اوپر بھارت کے ساتھ 10 ارب ڈالر کا۔ سو اپنے آپ کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ منہ میں تھوکے، ہوا میں تھوکے تو منہ پہ آ کے گرتی ہے وہ تھوک۔ سو گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی یا ہم بہت سارے لوگوں کی پولیٹیکل ایفیلیشنز ہوتی ہیں، لیکن پبلک سینٹیمنٹ، گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھ کے کچھ ریشنالٹی کو سامنے رکھتے ہوئے اپروچ لینا تو ذرا وہ ایکسیپٹیبل زیادہ ہوتی ہے سوسائٹی میں، نہ کہ آپ بالکل جو ہے وہ مغرب اور مشرق جو ہے وہ علیحدہ کر دیں گے۔ نہیں، بس آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا۔ جی مرتضیٰ ڈار صاحب، آپ کا پوائنٹ آف ویو، ریالٹی بیسڈ لوگ بیٹھے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی پہ میں فیاض صاحب سے ہمارا رابطہ بحال ہوا ہے۔ فیاض صاحب، امید ہے کہ اب ہماری بات جو ہے وہ ہو پائے گی۔ معذرت کے اس دوران آڈیو ایشوز تھے، آپ سے تفصیلاً بات تو نہیں ہو سکی، لیکن اب ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم سرمایہ کاری کے حوالے سے یہ ایک رپورٹ سامنے آئی، ایک انکشاف سامنے آئی، خبر ہے کہ ہم 50 ایئرز جو ہے بیک چلے گئے ہیں، بلکہ اس سے بھی پیچھے چلے گئے۔ ہم یوں کہہ لیں کہ 13.3 تو 50 ایئرز بیک تھے ہم، آج ہم 13.1 پر کھڑے ہیں۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سرمایہ کاری بھی نہیں آ رہی، بات کی جا رہی ہے۔ یہ ذمہ داری جس پر بھی عائد ہوتی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ صورتحال میں یہ جو ہم مساق معیشت کی بات کرتے ہیں اس میں آپ کو تمام جماعتیں سنجیدہ دکھائی دیتی ہیں؟ بالکل سنجیدہ دکھائی نہیں دیتی، اور نہ ہی یہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی آج کا قصہ تو ہے نہیں۔ میں اس کو 10 سال کے تناظر میں دیکھتا ہوں، سال 2014 سے لے کے سال 2024 میں جس وقت ہم بات کر رہے ہیں۔ جب نواز شریف کی حکومت چل رہی تھی تو تب جب چیزیں کوئی بہتری کی جانب جانا شروع ہوئیں، لوڈ شیڈنگ پہ کنٹرول ہونا شروع ہوا، دہشت گردی کے اوپر قابو پانا شروع ہوا، اس طرح دیگر کئی مسائل تھے، وہ جب اس میں تھوڑی بہتری آئی
तो उस वक्त शेख रशीद साहब ये कहा करते थे कि इनको सितंबर से पहले गिरा दो वरना उसके बाद ये पकड़े नहीं जाएंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर धरने शुरू हो गए, फिर 2016 वाला धरना आ गया और यूं जो है मियां साहब की हुकूमत जो है वो उनको गिरा दिया गया। उसके बाद फिर इलेक्शन हुए, फिर इमरान खान साहब को लाया गया और इमरान खान साहब ने मुश्किल माली हालात में जो मुल्क को संभाला। उसके बाद वो जो है ज़ाहिर स्टार्ट में तो उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी, उन्होंने 8-9 माह लगा दिए IMF के पास जाते जाते, और उसके बाद जब गए तो बड़ी उस वक्त तक तो जो ताखीर हो चुकी थी। बहरहाल अल्लाह अल्लाह करके उन्होंने मुल्क को संभाला। उसके बाद चीजें जब बेहतरी की जाना शुरू हुई तो उसके बाद हमें मालूम ये हुआ कि अदम एतमाद आ गया, और अदम एतमाद गया तो उसके बाद से आज दिन तक इमरान खान ज़ाहिर है इस वक्त वो एजिटेशन की सियासत कर रहे हैं। उन्होंने जो है कि हुकूमत को चलने ही नहीं दिया। कंट्रोल चीजें तब होती जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती, मुल्क में इस्तेहकाम आता, या यहाँ पर दोनों ही चीजें नहीं है। इस्तेहकाम है नहीं, जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं आपने आपस में बैठने को तैयार नहीं है अनटिल के उनके आपस में जो मुफादात एक ना हो जाए। क्या कल हम आज से चंद माह पहले तक सोच सकते थे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जिनको इमरान खान साहब अपनी तकारीर में मौलाना ने कहा नहीं कहते थे, वो कहते थे मुझे वो उनको मौलाना कहते हुए शर्म आती है, मैं उनको मौलाना नहीं कहूंगा, और इसी तरह उनके जो कारकुनान है उस पर लब्बई कहा करते थे। और आज जब अपने मुफादात एक हुए तो आज मौलाना साहब के साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर तहरीक चलाने की बातें भी हो रही हैं। तो ये वो चीजें हैं कि जब आपको अपने पॉलिटिकल फवायद सामने आते हैं तो आज पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, वो 90 की दहाई की जमातें जो आपस में ये कहा करती थी कि एक दूसरे के साथ निकाह नहीं होते, और आज वो इत्तेहादी हुकूमतों में इकट्ठे बैठे हुए हैं। तो मतलब जहां पर आपके जो है सियासी पॉलिटिकल मुफादात एक होंगे आप इकट्ठे हो जाते हैं। कभी आप जो है परवेज इलाही साहब को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू डिक्लेयर करते हैं, जब आपके पॉलिटिकल मुफादात एक होते हैं तो आप उनको जो है वज़ीर आला पंजाब भी बना देते हैं। तो ये वो तजादात हैं जो हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री का हिस्सा है, और इन तजादात को जब तक हम काबू में नहीं पाएंगे चीजें स्टेबिलिटी की तरफ नहीं आएंगी। खुदारा जो हमारी इकोनॉमी की सूरत हाल है वो बड़ी ही परेशान कुन है, बहुत ही वो मिजरेबल सिचुएशन इख्तियार कर चुकी है। तो बेहतर है कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस अपने जो पर्सनल उनकी ग्रीवेंसेस हैं, जो पर्सनल उनके ग्रजेस हैं, इन सब को एक तरफ रखें, कम से कम जो है इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए तो इकट्ठे हो। अब जाहिर है इमरान खान साहब नहीं मान रहे, वो मानेंगे भी नहीं, क्योंकि उन्हें जो हमारा 8 फरवरी का इंतखाबात हुए हैं वो उन्हें दिखाई दे रहा है कि वो उसमें वो बिल्कुल वो समझते हैं कि वो जीते हुए हैं। जो लोगों ने जिस तरह वोट दिया है वो अब तो यकीनन ज़ाहिर है सूरत हाल मुख्तलिफ है।